السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال۔ امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے۔ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت حرم شریف میں اتنے کبوتر کیوں ہوتے ہیں؟ حج کر کے واپس آئے ہیں، انہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا، کبوتر دیکھے ہوں گے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، بہت اچھی جانکاری انشاءاللہ آپ کو ملنے والی ہے، ویڈیو کو آپ اسکپ نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا اور طوفان آ کر کے چلا گیا، حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرا گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر سے کہا کہ جاؤ تم زمین پہ جاؤ اور زمین پہ جا کر کے دیکھو کیا حالات ہیں۔ کبوتر آیا اور ملک سبا پہنچ کر کے کبوتر نے زیتون کی ایک پتی لی، چونچ میں دبا کے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اوپر سے اڑتے اڑتے ہی یہ زیتون کی پتی لے کر کے آ گئے، جاؤ دوبارہ زمین پہ جاؤ اور دوبارہ زمین پر جا کے وہاں کے حالات دیکھو۔ کبوتر پھر آیا اور جس زمین پر وہ اترا وہ مکہ شریف میں حرم کعبہ کی زمین تھی، یعنی حرم شریف کی زمین میں اترا۔ اس نے کیا دیکھا؟ پانی سوکھ چکا ہے، زمین نظر آنے لگی ہے اور سرخ زمین نظر آ رہی ہے۔ تو سرخ زمین پر جب بیٹھا کبوتر تو اس کی وجہ سے اس کے پاؤں سرخ ہو گئے۔ اور آج دیکھا آپ نے کبوتروں کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ جب وہ زمین پہ اترا تھا تو وہ حرم کعبہ میں اترا تھا اور وہ زمین سرخ تھی، اس کے پاؤں سرخ ہو گئے اور واپس پہنچا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت نوح نے اس کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی جب دیکھی، پہچان گئے کہ یہ زمین پہ اتر کے آیا ہے۔ سارے حالات بتائے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ کبوتر نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گلے میں ایک دھاری دار ہار ڈال دیجئے۔ آپ نے دیکھا کبوتر کے گلے میں ایک دھاری ایک پٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، بڑا خوبصورت سا لگتا ہے گلے میں، جیسے ہار پڑا ہوا ہو۔ یہ مانگا حضرت نوح علیہ السلام سے اور کہا کہ آپ میرے پاؤں بھی سرخ کر دیجئے اور دوسرا مجھے حرم شریف کی سکونت دے دیجئے اور میری نسل میں برکت ہو، دعا فرما دیجئے۔ یہ چار چیزیں مانگی اور جب مانگی تو اللہ رب العالمین نے وہ چار چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی بدولت کبوتر کو عطا فرما دی۔ کیا کیا؟ ایک تو گلے میں اس کے ہار سا پڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی نشان ہوتا ہے اس کے پر اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کوئی ہار پڑا ہوا ہو۔ دوسرا پاؤں سرخ ہوتے ہیں۔ تیسرا اس کی اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اور چوتھا حرم شریف میں اس کو اللہ کے نبی کی دعا پر اللہ نے اس کو سکونت بھی دے دی۔ تو حرم شریف میں جو زیادہ کبوتر ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔